دوستو، پچھلے کلپ میں نے کہا تھا کہ جلالی کو شرم نہیں آتی۔ شاید آپ سب نے اس بات پر تردد کیا ہوگا، لیکن نعمانی کا جواب سن کر آپ بھی یقین کر لیں گے اور بقول غالب آپ بھی کہو گے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں، کیونکہ جب تو نے دیکھا کہ قبلہ امام الغیرت کے دیے ہوئے حوالوں کا قرض نہیں چکا سکتا تو نے اپنے ایک نام نہاد زاہد نعمانی کو آگے کیا، چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح جا اور میری ڈوبتی نیا کو آسرا دے۔ لیکن جمل جلالی، یہ تیرا نعمانی تیری ڈوبتی نیا کو سہارا دینے کی بجائے اس کو کیسے برباد کرے گا، شاید تم نے سوچا نہیں تھا۔ اب پہلے تو سیدی امام الغیرت کے دیے گئے حوالے جو تجھ پر قرض ہیں وہ اتار۔ میں تجھے غیرت دلانے کے لیے پہلے وہ ذکر کرتا ہوں، پھر نعمانی کا میں تعاقب کروں گا۔ قرض نمبر 1، سیدی امام الغیرت نے صاحب فتح الباری شرح صحیح البخاری امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب لسان المیزان سے ایک روایت پڑھ کر سنائی تھی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز یزید کو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس پر نہ تو تم نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو یزیدی کہا اور نہ ہی صاحب کتاب ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کو یزیدی کہا۔ جمل جلالی اور اس کی ذریت، کرو نا غیرت، اٹھو، لگاؤ فتویٰ، کہو ابن حجر اور عمر بن عبدالعزیز یزیدی ہیں۔ یہاں فتویٰ لگانے سے موت کیوں آتی ہے؟ یا غیرت مر جاتی ہے تمہاری؟ کیا ہو جاتا ہے جمل جلالی؟ بتا تو صحیح، کیوں چپ ہو؟ تمہیں بھونکنا ہے، تم صرف سیدی امام الغیرت پر بھونکنا ہے۔ میں منتظر رہوں گا، تم اپنے اگلے کلپ میں کہو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی تھے، کہو تم ابن حجر عسقلانی یزیدی تھے، کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں سانپ سونگ جاتا ہے کیا یہاں پر؟ بہرحال ڈیٹھو بے شرم و حیا، ہم نے بھی دیکھے تھے بہت، پر سب قتلے گئی ہے بے حیائی آپ کی۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 2، تو نے کہا تھا کہ امام عالی مقام 100% دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ سیدی امام الغیرت نے فرمایا کہ جمل جلالی، تیرا ہی بیان ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس دین گوانے اور برباد کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ جمل جلالی، تو اور تیری ذریت اس سوال کو ایسے کھا گئی جیسے انگریزوں کی طرف سے تمہیں دیا ہوا فنڈ ہو۔ بہرحال جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 3، سیدی امام الغیرت نے سنی شیعہ سب کی کتابوں سے یہ عقیدہ بیان فرمایا تھا کہ حاکم پر خروج حرام ہے، لیکن تم اس خروج کے حرام ہونے والی بات کو ایسے ہڑپ کر گئے جیسے حرام کھانا تمہاری عادت بن چکی ہو۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 5، جمل جلالی، تو نے کہا تھا کہ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو۔ اس پر سیدی امام الغیرت نے فرمایا تھا، میرا سوال، امام غزالی جنہوں نے نرم گوشہ اختیار کیا اور ان کے متبعین تمام ائمہ کرام، کیا ان ائمہ کو نصیحت کر رہا تھا تو، یا جو آگے تیرے نعمانی جیسے صفحاء بیٹھے ہوئے تھے ان کو امام غزالی اور دیگر ائمہ کا مخالف بنا رہا تھا، ان کے خلاف بھڑکا رہا تھا؟ اس بے شرمی اور بے غیرتی کو تم ایسے کھا گئے جیسے بسکٹ ہو۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 6، جلالی، تو نے کہا تھا جو یزیدی نظام کو روکنے کی خاطر جہاد کے سلسلے میں کربلا پہنچے، یہ تیرے الفاظ تھے۔ اس پر سیدی امام الغیرت نے فرمایا تھا، میں کہتا ہوں اقرار بیعت والی روایت جس پر شیعہ سنی سب متفق ہیں، اس اقرار بیعت کے بعد بھی یہی کہنا جائز ہے؟ اس کا جواب بھی ایسے کھا گیا جیسے ناجائز کھانے کے عادی ہو تم۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 7، سیدی امام الغیرت نے مسئلہ افضلیت پر گفتگو فرماتے ہوئے سیدی عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نبراس سے پڑھ کر سنایا تھا، اور جمل جلالی کو جو نکیل ڈالی تھی اس کو بھی ایسے ہی کھا گئے ہو جیسے جمل یعنی اونٹ گھاس کھاتا ہے۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 8، اس افضلیت کا مسئلہ بیان فرماتے ہوئے سیدی امام الغیرت نے امام ابو منصور تمیمی بغدادی علیہ الرحمہ کی اصول الدین کے حوالہ سے فرمایا تھا، جس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی افضلیت بر سیدینا السبتین حسنین کریمین کا حوالہ دیا تھا۔ امام تمیمی بغدادی کے حوالہ کا جواب تو ایسے ہڑپ کر گئے ہو جیسے بغداد والے کی کھیرنی شریف ہو۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 9، امام مالک کے دوست امام لیث بن سعد علیہ الرحمہ، دونوں امام مجتہد مطلق ہیں۔ امام لیث بن سعد اپنی تاریخ میں یزید کو امیر المومنین لکھتے ہیں۔ جمل جلالی اور پوری ذریت، اب منہ میں دہی جما لیا ہے تم نے، کیوں نہیں کہتے امام لیث بن سعد یزیدی ہیں؟ سیدی امام الغیرت پر تو ایک جھٹ میں بھونکنا شروع ہو جاتے ہو اور یزیدی کی رٹ لگا لیتے ہو۔ ادھر بکواس کرو نا،
کہ امام لیث بن سعد یزیدی ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 10، سیدی امام الغیرت نے تم پر سوال اٹھاتے ہوئے فرمایا تھا دین اگر مفقود ہو چکا تھا تو امام نے پھر تلوار اٹھائی تو کہنا پڑے گا بیعت رضوان والے اور جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے ان کا تو دین مفقود ہو گیا، الٹا وہ امام عالی مقام کو روک رہے تھے، تو لگاؤ فتویٰ، جرت کرو جلالیو، کہو ان سب صحابہ کرام کا دین مفقود ہو گیا اور وہ سب صحابہ کرام یزیدی ہو گئے۔ جاہلو، یہی نتیجہ ہوتا ہے جہالت کا، تمہاری جہالت کی وجہ سے نہ ائمہ بچے نہ صحابہ بچے۔ تو ایک چشتی فقیر کو اگر تم یزیدی کہتے ہو، بات بات پر چشتی فقیر کے خلاف بھونکتے ہو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم جاہل اور بے وقوف ائمہ اور صحابہ کرام کو نہیں بخشتے، بے شرمو، لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ سامعین و ناظرین، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے 10 ہمارے قرض جمل جلالی اور اس کی پوری ذریت پر۔ کہتے ہو نا کنز العلماء، میں مان جاؤں گا تم کو اگر تم مجھے ان 10 سوالوں کے جواب دے دو، ان ائمہ اور صحابہ کرام کو یزیدی قرار دو۔ ہمت کرو جلالیو، تمہارے کنز العلماء سب مل کر سر ہاتھ جوڑ کر جواب دو ان 10 سوالوں کا۔ یہاں تک تو پرانے جو قرض تھے تمہاری ذریت پر، جلالی پر، ان کی بات تھی جس سے جمل جلالی اور اس کی پوری ذریت فرار ہے۔ اب میں تعاقب کرتا ہوں جمل جلالی کے نمائندہ زاہد نعمانی کے گزشتہ کلپ کی طرف آتا ہوں۔ نعمانی کہتا ہے جتنے بھی اس مسئلہ میں اشکالات ہیں آج ان سب کا جواب دیا جائے گا۔ شروع میں کہتا ہے مسئلہ یزید میں جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، اہل سنت کے متفقہ اجماعی متواتر مسئلے سے ہٹ کر جس نے گمراہی کی راہ کو اختیار کیا، آج سے انشاءاللہ ان کے بھرپور آپریشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جتنے بھی اشکالات ہیں اس مسئلے میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان سب کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ زاہد نعمانی اتنا بڑا کذاب ہے کہ پچھلے بیان میں سیدی امام الغیرت نے جتنے بھی ان کو حوالے دیے تھے، سوال کیے تھے، اعتراض اٹھائے تھے، ان میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ آپ سب سن چکے ہیں، میں نے ان میں سے 10 گنوا بھی دیے ہیں، لیکن یہ شخص ان سے اس طرح کنارہ کش رہا جیسے سانپ ان کی طرف بیٹھا ہوا ہو، اور جھوٹ بولا کہ جتنے اشکال ہیں ان کے جواب دیے جائیں گے۔ دونوں جواب، ان 10 سوالوں کے جواب تم پر قرض ہیں، ہمت کرو ان 10 سوالوں کے جواب دو۔ آگے نعمانی حسر کر کے کہتا ہے کہ سنیت وہی ہے جس کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے پیش فرمایا۔ اتنا تو پتا ہے کہ سنیت وہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے پیش کیا۔ جلالی اس اپنے جاہل شاگرد کو سمجھا، یہ حسر کر کے کہہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں حسر کیا ہوتا ہے۔ سنیت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پہلے جتنے علماء گزر گئے ان کا کیا بنے گا؟ اور پھر ساتھ میں یہ جو اس نے شیخ محقق مجدد الفسانی اور سیدنا مہر علی شاہ علیہم الرحمہ کا ذکر کیا ہے، تو حاصر تو باقی نہ رہا نا۔ مطلب اتنی جہالت کی ایک جملہ حاصر کر دیا اور دوسرے جملے میں اسی حاصر کا حاشر نشر کر دیا۔ کیا وہر کنز العلماء ایسے ہیں آپ کے خزانے میں، تو افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے خزانے پر اور آپ کے کارخانے پر۔ آگے چل کر کہتا ہے فروعیات کا مسئلہ ایک الگ موضوع ہے، معتقدات جو اجماعی اور متواتر ہیں اور قطعی ہو گئے ہیں وہ مسائل۔ فروعیات کا مسئلہ ایک الگ موضوع ہے، معتقدات جو اجماعی اور متواتر ہیں اور قطعی ہو جاتی ہیں وہ مسائل، ان مسائل میں کس کو اجازت ہے؟ واہ، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ جلالی کی جہالت کی فیکٹری سے ایسے نمونے نمودار ہوں گے، یہ توقع نہیں کی تھی میں نے۔ ابے کس نے تجھے عالم بنا دیا ہے؟ تمام عقائد متواتر اور قطعی نہیں ہوتے، یہ تمہارے لیے نئی بات ہوگی نا۔ تمام، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ تمام عقائد متواتر اور قطعی نہیں ہوتے، یہ تمہارے لیے نئی بات ہوگی۔ بس اس کا ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اطفال مشرکین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، جاہل جمل جلالی اور اس کے ذریت اگر تمام عقائد قطعی اور متواتر ہوتے ہیں تو پھر ائمہ اختلاف کیوں کرتے ہیں اس مسئلہ میں؟ یہ مسئلہ تو عقیدے کا ہے نا، اطفال مشرکین کا، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر یہ مسئلہ اجماعی اور قطعی اور متواتر ہے تو لگاؤ فتویٰ اجماع اور متواتر کے انکار کا امام غزالی پر، لگاؤ فتویٰ لیث بن سعد پر، بلکہ لگاؤ فتویٰ اجماع اور متواتر کے منکر ہونے کا حضرت عبداللہ ابن عباس پر۔ ان کو تو تمہارا جمل جلالی بھی اعترافاً کہہ چکا ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ بلکہ لگاؤ فتویٰ یزید کی بیعت کرنے والے باقی تمام صحابہ پر، بلکہ خود سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے 3 شکیں پیش فرمائیں۔ بیوقوف جاہلو،
کہاں تک لے ڈوبے گی تمہیں یہ تمہاری جہالت؟ آگے کہتا ہے ہمارے ائمہ اعلی حضرت سے تاجدار گولڑا تک، اولاً ہم اپنے ائمہ اعلی حضرت سے لے کر تاجدار گولڑا تک کہہ تو ایسے رہا ہے جیسے اعلی حضرت علیہ الرحمہ اور پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ کے درمیان بہت سارے ائمہ ہوں ان کے نزدیک، لیکن پوچھنا یہ ہے تمہارے امام اگر سیدنا اعلی حضرت سے شروع ہوتے ہیں تو ان سے پہلے والے تمام ائمہ کو کس کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ بتاؤ امام غزالی تمہارے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ باقی ائمہ کرام خصوصاً امام اعظم سب تو سید اعلی حضرت سے پہلے کہیں یہ امام نہیں ہے تمہارے کیا؟ تو پھر یہ تم نے جو جملہ بولا ہے کہ جی امام اہل سنت سے لے کر ہمارے ائمہ اعلی حضرت سے لے کر باقی تمہارے امام نہیں ہے کیا؟ اعلی حضرت سے لے کر ہی تم امام شمار کرتے ہو کیا؟ یہ تمہارے اوپر سوال ہے، اس کا جواب ضرور دینا۔ اور پھر اس نے سید اعلی حضرت شیخ محقق پیر مہر علی شاہ اور مجدد الفسانی علیہم الرحمہ کا موقف بیان کر کے جو بڑکے ماری ہیں ذرا وہ سن لیں۔ کرنا، ان کی احانت کرنا اس بدبخت سے درجہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ تواتر مانوی یعنی اقوال کئی طرح کے ہیں، روایات میں الفاظ کی تعبیرات کا بڑا فرق ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں۔ تعبیرات سب کے الگ الگ ہیں، لیکن اس معنی پر تمام متفق ہیں، تواتر ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس بدبخت نے ظلم ضرور کیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بڑی شد و مد کے ساتھ ان چار شخصیات علیہم الرحمہ کا موقف نقل کر کے اجماع اہل سنت متواتر قطعی کہہ کر کہتا ہے کہ آج جو شخص ایک الگ نظریہ اختیار کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو سن زاہد نعمانی، اب میں تمہیں صرف امام غزالی علیہ الرحمہ کا حوالہ جو پہلے بھی بارہا دے چکا ہوں پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین میں لا اصل لہ، مطلب یزید کے بارے میں امام پاک کے قتل اور امام پاک کے قتل پر راضی ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لگا فتویٰ امام غزالی پر مذہب اہل سنت سے خارج ہونے کا۔ کہہ دے زاہد نعمانی، کہہ دے امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی ہیں۔ اب آخر میں اس نے ایک مطالبہ کیا کہ قتل امام کو فتنہ سے تعبیر کرنے والے علماء کی فہرست پیش کرو۔ اس بیوقوف انسان کو اولاً تو میں یہ کہوں گا کہ بیوقوف انسان اتنا سمجھ نہیں آتی کہ شہزادہ رسول کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے۔ رہا تجھے شوق حوالوں کا تو چند حوالے ابھی پیش کر رہا ہوں، اگر تجھے کم پڑے نا تو مجھے بتا دینا اور بھی پیش کر دوں گا۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں اس واقعہ کو کتاب الفتن میں ذکر فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر امام نور الدین حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں ان سب باتوں کو کتاب الفتن میں ذکر فرماتے ہیں۔ بیان بہت لمبا ہو رہا ہے، اگر مزید حوالوں کا تجھے شوق ہو تو ضرور بتانا، تیری خواہش پوری کروں گا، لیکن اگر تجھے تیری ماں نے جنا ہے نا تو میرا جواب ترتیب وار دینا، میں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا بھی جواب دینا۔ مجھے یقین ہے کہ تو کیا تیرا پیر مغان جمل جلالی اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کر لے تو ان 10 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سب کو سید امام الغیرت کا ایک ادنا خادم ہی کافی ہے۔ سگوں میں عبید چشتی رضا و شفیع کا، بھاگتے آگے سے میرے شیر ببر بھی، والسلام محمد عرفان توسری۔